لگتا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ اپنی امت کو رحم برا رحمت برا پیغام سنا رہے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایسے فرض ہیں کہ اگر قصدن جان بوجھ کر عمدن ایک روزہ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا، ذرا سمجھیے گا پہلے میری بات کو، ہم پہلے روزے کی سختی بتا رہے ہیں آپ کو، یہ روزہ کتنا زبردست فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر عمدن ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، میری بات کو پھر سے سنیے گا، جان بوجھ کر بلا کسی بیماری کے بلا کسی عذر کے اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ اب عید کے بعد ہم اس کو پورا کر لیں، قضا تو کر سکتا ہے، قضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روزہ اس نے چھوڑا ہے جان بوجھ کر، اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کے برابر پہنچنا چاہے، اس روزے کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمدن قصدن جان بوجھ کر اس نے جو روزہ چھوڑا ہے، اگر اس ایک روزے کی تلافی کرنا چاہے تو پوری زندگی وہ روزہ رکھ لے، پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے، پوری زندگی بھر۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن اتنی دیر کے بعد کیوں کھینچا؟ لگا ہوا تھا کیا تمہارا چینل؟ ڈسٹرب نہ کرو، میں پہلے ہی کہہ دیا تھا ابھی جو کرنا ہو کر لو۔ ہم کسی کو پیشاب کرنے کے لیے نہیں اٹھنے دیں گے، یہی کر لو جس کو کرنا ہو، لیکن جانے نہیں دیں گے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ روزہ کتنا زبردست اور کتنا سخت فرض ہے۔ ایک چھوٹ جائے روزہ قصدن جان بوجھ کر تو پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس کے ثواب کو ہم نہیں پہنچتے، اتنا زبردست اور سخت روزہ۔ لیکن امام کائنات اپنا رحم بھرا میسج دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم نافذ کر رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو، اگر رمضان کے مہینے میں تمہیں سفر کی ضرورت پیش آ گئی، اگر تم مسافر ہو، دور دراز کا تمہیں سفر کرنا ہے، یا بیمار ہو گئے روزے کی حالت میں، تو فَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو گئے ہو، تو ایسی کنڈیشن میں تم رمضان کا روزہ بھی چھوڑ سکتے ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور رمضان کے مہینے کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لو۔ یہ رخصت ہے، یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے امت کے اوپر۔ کتنی بڑی ہمیں اور آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے کہ سفر میں، ہاں اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، مرضعہ۔ اگر تمہاری گود میں کوئی بچہ ہے جو تمہارا دودھ پیتا ہے اور تمہارے روزہ رکھنے سے اس بچے کے دودھ میں کمی ہو سکتی ہے اور وہ بھوکا رہ سکتا ہے، تو تم بھی روزہ چھوڑ دو، اور جب رمضان کا مہینہ چلا جائے، ختم ہو جائے، بعد میں موقع ملے تو تم اس کی قضا کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، یہ محمد رسول اللہ دودھ پلانے والی عورت کو بھی حکم دے رہے ہیں، اور رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھیے مومنوں کے ساتھ کیسی ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، تو ظاہر ہے ماں جو کھاتی ہے وہی بچے کو ملتا ہے، وہی غذا بنتی ہے۔ اگر ماں کے روزہ رکھنے سے اس بچے کی صحت پر جو پیٹ میں پل رہا ہے اگر اثر ہو سکتا ہے، اس بچے کی صحت گر سکتی ہے یا وہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے، تو اس حاملہ عورت کو بھی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں
کہ تم روزہ چھوڑ دو جب وضع حمل ہو جائے، اور جب بچہ تمہارا دودھ چھوڑ دے، چاہے 1 سال چاہے 2 سال کے بعد دودھ چھوڑے، تو 2 سال کے بعد تم ان روزوں کو پورا کر لینا، لیکن اس موقع پر چھوڑ دو۔ اتنی سہولت دے دی ہے، یہ نبی کی طرف سے رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔